في صلاة الجنازة. قال عوف بن مالك رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما نقيت ثوب الابيض من الدنس وابدل دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. میت کے لیے دعا کیسے کی جائے جنازہ کی نماز میں؟ یہ بھی جو ہے دعا بڑی مشہور ہے. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ ارضا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نے جو یاد کی وہ یہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، مشہور دعا ہے. لیکن اس میں یہ چیز دھیان دینے کی ہے کہ یہاں پر جو واغسلہ بالماء والثلج والبرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ہے. کچھ لوگ یہاں پر علماء میں سے ہوتے ہیں اور اس چیز کو دھیان نہیں دیتے، والثلج والبرد پڑھتے ہیں. وہ برد سے جو ہے مضمون ہی اس کا عنقا ہو جاتا ہے. تو اس چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ برد نہیں ہے، بارد ہے. برد کا معنی الگ ہوتا ہے اور بارد کا معنی الگ ہوتا ہے. تو اس دعا کو مشہور دعا ہے اور اس دعا کو صحیح اعراب کے ساتھ یاد کرنا چاہیے. التعزية. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناتي تدعو وتخبر أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال الرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. یہ تعزیت کا طریقہ اس میں سکھلایا گیا ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کسی ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا یہ خبر دیتے ہوئے کہ ایک بچہ یا ان کا ایک بیٹا مرض الموت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ ان کی طرف اور ان کو خبر دو، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت ہے جو کچھ اس نے لے لیا اور جو اسی کی ملکیت ہے جو اس نے عطا فرمایا. ہر چیز اس کے پاس ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے. اسے حکم دو کہ صبر کرے اور ثواب کی نیت اللہ رب العالمین سے رکھے. الدعاء للميت بعد دفنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. میت کو دفن کرنے کے بعد ہمارے یہاں عام طور سے طریقہ یہ ہے کہ قبر پر جو ہے مٹی ڈالنے کے بعد لوگ اپنی اپنی راہ لگتے ہیں. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تھے تو وہاں پر کھڑے ہوتے تھے اور باقاعدہ کہتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرو اور اس کے لیے ثواب قدمی اللہ سے مانگو اس لیے کہ وہ اس وقت سوال کیا جا رہا ہے. تو یہ مشروع طریقہ ہے کہ دفن سے فارغ ہونے کے بعد میت کی ثواب قدمی کے لیے دعا کی جائے اور اس مردہ سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے. ہر شخص اپنے طور پر اس کے لیے ثواب قدمی کی دعا کرے. وہ جو شکل اجتماعی اختیار کی جاتی ہے وہ بھی درست نہیں ہے اور میت کو دفن کرنے کے بعد فوراً بھاگ لینا یہ بھی درست نہیں ہے. دعاء زيارة المقابر. عن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. قبرستانوں کی زیارت کی دعا اس کے اندر سکھلائی گئی ہے. بریدہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھلاتے تھے کہ جب قبرستان کے لیے نکلو تو یہ دعا پڑھو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین. اب یہاں پر ایک چیز یہ آتی ہے ذہن میں کہ السلام علیکم سے کیا مراد ہے؟ کیا فرشتے یہ قبرستان میں مردے سنتے ہیں کہ ان کو سلام کیا جائے؟ تو یہاں پر شارحین کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں توقیفی ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ مردہ ہیں، مردہ سنتے نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا بدلہ اس کا ثواب ہم کو ملے گا. ہم اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ہم سلام کرتے ہیں، نہ کہ یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ مردہ زندہ ہے اور وہ سن رہے ہیں.